لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کا کم موقع ملا کہ اس نزول سے مراد کیا ہے۔ اس نزول سے مراد نزول دفعی ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں یہ بھی بیان ہوا کہ اگر قرآن کو سید الانبیاء کے قلب مبارک کے علاوہ کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ قرآن کی آیات کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، متحمل نہیں تھا پہاڑ۔ اور میں عظمت سید الانبیاء کو بیان کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کتنی عظمتوں والا قلب نبی ہے، قلب نبی ہے، مرسل نبی ہے کہ ایک رات میں 6666 آیات کو اللہ نے ہمارے نبی کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ یہ ایک رات میں نزول، اس نزول کو کہتے ہیں نزول دفعی۔ اور پھر جب نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات مبارکہ 40 سال ہوئی تو اس وقت قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اور آیات در آیات نازل ہونا شروع ہوئی۔ مختصر حال جب ضرورت پڑی نبی کو قرآن کی تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے قرآن کو ساتھ نازل فرمایا۔ اور پھر اس قرآن کو بچوں جہاں پہ عظمت ہے تلاوت کی، جہاں پہ اجر ہے تلاوت کا، وہاں پہ خدا نے صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا، صرف اور صرف ہمیں خوبصورت آوازوں میں پڑھنے کا حکم نہ دیا، بلکہ کیا فرمایا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بچوں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آیات در آیات کا نزول ہونا، ایک ایک آیت کا نزول ہونا وحی کے ذریعے، یہ نزول تدریجی ہے جس کا عرصہ 23 ایئرز ہے۔ 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں ان الفاظ کو دہراؤں گا تاکہ بچوں کو ان کی معلومات میں اضافہ ہو کہ قرآن کا نزول 2 طرح سے ہوا۔ ایک نزول دفعی ہے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورہ قدر کی آیات میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ایک لفظ یہاں پہ اضافہ کرتا چلا جاؤں، یہ شب قدر ہے کیا؟ یہ شب قدر وہ رات ہے جس کو قرآن نے خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكَةً، کہ یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ اور یہاں بچوں ایک اضافہ ہے ساتھ لفظ کا، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا اور جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا۔ کس لیے روزے فرض ہوئے؟ صرف بچوں بھوک کاٹنے کا نام روزہ نہیں، پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزے کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کو اختیار کر لینا، خود کو فعل حرام سے بچا لینا، واجبات کا پابند بنا لینا، یہ روزے کا معنی ہے۔ تو یہاں میں اپنے الفاظ کو سمیٹوں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكَةً، یہ جو روزے ہم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے تھے نا، تو اس وقت بھی لیلۃ القدر تھی اور مبارک تھی، پھر قرآن کے نزول نے اسے اور عظمت عطا کر دی، اس کو اور مبارک بنا دیا۔ تو الفاظ کو سمیٹوں، دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں۔ مہم ترین یہ ہے کہ جہاں ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں، جہاں ہم اس کی تلاوت کو سیکھیں، وہاں اس کے مطالب و مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس مقصد کو پہنچا جائے، اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔ اور میں یہاں پہ ایک بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ
اپنے اس ادارے کے اسٹوڈنٹس کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہاں بچے بڑے پیارے لگ رہے تھے جب وہ اپنے خدا کا نام معصوم زبان سے پکار رہے تھے. جب بچے پڑھ رہے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بچوں کی زبان بڑی پیاری لگ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام لے رہے تھے جو ہم سے ہماری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, ہمارے فادر سے ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک کے ان ایام میں اور اس طرح کی محفل کا انعقاد کرنے سے اس ادارے پر بھی یقیناً خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یقیناً جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو خدا کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ خدا کا ذکر تھا اور میں اپنے محترم واجب الاحترام برادر عزیز عقیل بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے دعا گو ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا آپ سے لب کشائی کرنے کا, اور تمام ان کا جو سٹاف ہے اس کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ اس ادارے کو ترقی دینے کے لیے, اس ادارے کو قرآن کا ماحول دینے کے لیے جتنی بھی کاوش کی گئی ٹیچرز نے جتنی محنت کی ہے خدا اس کا اجر کثیر آخرت میں عطا فرمائے, اور اسی قرآن کی تلاوت کے صدقے میں ہم سب کی قبور کو خدا نورانیت و روحانیت عطا فرمائے. اللہم بحق محمد و آل محمد. باری الہا اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی فیملیز ریلیٹڈ ہیں خدا وند متعال آج کی اس برکت رحمت محفل کا ثواب آپ تمام بچوں کے اور جتنے حاضرین تشریف فرمائے خدا ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. خدا اس ماہ رمضان المبارک میں ان کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن کا طالب علم اسٹوڈنٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا گو ہوں خدا وند منان کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.